وہ اپنے گھر میں بھی محفوظ نہ تھی۔ ہوس بھری نظریں ہر وقت اس کا تعاقب کرتیں اور نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنی عزت بچانے کی خاطر موت۔ پائل جو کہ بلا کی خوبصورت تھی اور ماں کو ہر وقت یہی فکر کھائی جاتی کہ اسے کسی کی نظر نہ کھائے، کبھی صدقہ دیتی تو کبھی مرچیں جلاتی۔ پائل اپنی دنیا میں مگن رہنے والی لاابالی سی، ہر چیز سے بے خبر، کالج سے آتی اور پھپھو کے کمرے میں گھس جاتی۔ نفیسہ کا دل دہل جاتا۔ پھپھو آج سے 5 سال پہلے سسرال والوں سے جھگڑ کر میکے آ بیٹھی اور پھر یہیں کی ہو کر رہ گئی۔ ستارہ، پائل کی پھپھو، اپنی قسمت کو روتی۔ سسرال والے بھی اب اپنے بیٹے سے تنگ آ چکے تھے۔ باپ نے تنگ آ کر زبیر کو گھر سے بے دخل کر دیا کہ اب ہم تیرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، اپنا بندوبست کر لے۔ ستارہ مرتی کیا نہ کرتی، بھائی کے در پہ آ بیٹھی۔ بچوں کا ساتھ تھا ورنہ کب کا اسے چھوڑ چکی ہوتی۔ انور، ستارہ کا بھائی، اسے سمجھا سمجھا کر تھک چکا تھا مگر اسے مفت کے کھانے کی عادت پڑ چکی تھی۔ اور آتے ہی ستارہ سے جھگڑنا شروع کر دیتا۔ میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گی اب اگر تو نے پھپھو کے کمرے میں قدم رکھا۔ مگر امی، پھپھو تو مجھ سے بہت پیار کرتی ہیں، آپ ایسا کیوں کرتی ہیں، کیوں نہیں جانے دیتی؟ نفیسہ بیگم اسے کیا بتاتی کہ اس کے گھر میں نقب لگ چکی ہے۔ وہ جانتی تھی کہ زبیر کے ارادے کیا ہیں، بیٹی کو کس منہ سے بتاتی۔ بے چینی میں ہی شب و روز گزر رہے تھے کہ اچانک نفیسہ کے بھائی کی موت کی خبر آ گئی تو اسے خاوند سمیت میکے جانا پڑا۔ مجبوراً ستارہ کو گھر چھوڑنا پڑا کیونکہ اس کے پیپر ہو رہے تھے۔ ستارہ، میری بہن، میں اپنی بیٹی کو تیرے سپرد کر رہی ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ پیپر نہ ہو رہے ہوتے تو میں کبھی بھی اسے یہاں نہ چھوڑتی۔ نفیسہ چلی تو گئی، اس کا دھیان پیچھے ہی تھا۔ پائل پیپر دینے کے بعد گھر آ کے ماں کی ہدایت کے مطابق کمرے کی کنڈی چڑھا کر آرام سے لیٹ جاتی، مگر کتنے ہی دن وہ خود کو زبیر سے بچا کر رکھ سکتی تھی۔ اگلی رات کچھ ایسا ہوا جس کا گمان بھی وہ نہ کر سکتی تھی۔ جب شور سے اس کی آنکھ اچانک سے کھل گئی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے کمرے کی کنڈی کھول کر باہر نکل آئی۔ دروازے کی اوٹ سے دیکھا تو زبیر ستارہ پر برس رہا تھا۔ اس کے الفاظ سن کر پائل کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ دیکھ ستارہ، شرافت سے مان جا ورنہ میں تیرا وہ حشر کروں گا کہ تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ کچھ تو خدا کا خوف کرو، وہ تمہاری بیٹی کی جگہ ہے اور کتنا گراؤ گے خود کو۔ اتنا کہنے کی دیر تھی کہ زبیر نے ستارہ کو تھپڑ دے مارا۔ تو ٹھیک ہے پھر، اگر وہ میری نہ ہو سکی تو پھر کسی اور کی بھی نہیں، اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ اچھا ہوا پائل، تم نے سب کچھ سن لیا۔ اسی لمحے ستارہ بھی سر پہ آن پہنچی اور اس نے ڈری سہمی پائل کو کسی طرح ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کو کہا اور پائل کو لے کر کمرے کی جانب بھاگی۔ چل شاباش، کمرے کی کنڈی لگا اور سو جا، زبیر بولا، فیصلہ ابھی ہوگا۔ ستارہ نے کسی طرح زبیر کو پیچھے دھکیلا اور پائل کنڈی لگانے میں کامیاب ہو گئی۔ جب تک میں زندہ ہوں تم پائل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ بپھری ہوئی شیرنی کی طرح چلائی۔ تمہاری اتنی ہمت! زبیر نے اسے دیوار میں دے مارا۔ اندر پائل کی روح کانپ گئی۔ بڑی آئی مجھے روکے گی۔ دروازہ کھولو، وہ چلایا۔ آپ کبھی بھی اپنے ناپاک ارادوں میں کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ اپنے اندر ڈھیروں ہمت لیے بولی۔ وہ زہریلی ہنسی ہنسا
واہ، اس چڑیا کے بھی پر پرزے نکل آئے، اور دروازہ پیٹنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہوتا، پائل ٹیبل پر رکھی چھری کی طرف لپکی۔ ماں بابا، پائل کبھی آپ کا سر جھکنے نہیں دے گی۔ اگلے ہی لمحے وہ کسی بے جان لاشے کی طرح خون میں تر بتر۔ وہ جیسے ہی اندر آیا، سکتے میں آ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ پائل کی طرف بڑھتا، پیچھے سے ستارہ نے ایسا وار کیا کہ اسے ابدی نیند سلا دیا۔ پائل اٹھ میری بچی، میں نے سب ٹھیک کر دیا۔ مگر پائل نہ جانے کب کی موت کی وادی میں اتر چکی تھی۔